السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے امریکی خاتون اول ہیلری کلنٹن کی زندگی کے گزرے دنوں کی یادوں کی طرف۔ ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا، ہوا یوں کہ 1920 میں ٹرک اور وین کے درمیان حادثے میں میرے والد کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئیں اور ڈاکٹروں نے ان کی ٹانگیں کاٹ دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر ہنا دوڑتی ہوئی اسپتال پہنچی اور زخمی بیٹے کے قریب مورچہ بند ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ کوئی شخص اس کے بیٹے کی ٹانگوں کو کاٹنے کی غرض سے چھونے کی جرات نہ کرے، البتہ ان کو بچانے کی غرض سے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مورچہ بند خاتون نے اپنے رشتہ دار ڈاکٹر کو دوسرے اسپتال سے بلوایا، جس نے ٹانگوں کا معائنہ کرنے کے بعد ان کی سلامتی کا اعلان کر دیا۔ والد صاحب کو ہوش آیا تو ہنا ان کی والدہ نے بیٹے کی ٹانگیں بچ جانے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی سزا کا اعلان بھی کر دیا کہ گھر پہنچ کر اس کی ٹھیک سے مرمت ضرور کی جائے گی۔ میرے خیال میں دادی ہنا پختہ ارادے کی مالک ایسی خاتون تھی جس کی قوت اور ذہانت کو اخراج کا موقع نہ مل سکا، لہٰذا وہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتی رہتی تھی۔ میرے چچا ولارڈ شادی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سب سے چھوٹے چچا رسل، انہوں نے بحیثیت ڈاکٹر کامیاب ازدواجی زندگی بسر کی، لیکن 1948 میں وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ ایک بار موصوف نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی کوشش بھی کی، تاہم میرے والد نے عین وقت پر ان کو بچایا اور ان کو اپنے ہاں قیام کے لیے لے آئے۔ 2 برس کی عمر میں ایک بار میں نے غلطی سے تارپین کا تیل پی لیا تو چچا رسل نے بروقت میرا علاج کیا۔ چونکہ انہوں نے اپنے پیشے کو خیرآباد کہہ دیا تھا، لہٰذا ہنسی مذاق میں وہ مجھے آخری مریض کہا کرتے تھے۔ 1962 میں وہ سلگتے سگریٹ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ میرے والد نے موصوف کے جل مرنے کی خبر کو اپنے والد سے چھپایا، تاہم جب دادا جان کو مطلع کیا گیا تو ان کا دل ٹوٹ گیا اور 3 برس بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ زندگی کے آخری دور میں میرے والد محترم اگرچہ اقتصادی لحاظ سے کافی مضبوط ہو گئے تھے، تاہم وہ اپنے والدین کی نگاہوں میں اپنے بڑے بھائی ولارڈ کی طرح نہ تو اتنے فرما بردار ثابت ہوئے اور نہ اپنے چھوٹے بھائی رسل جیسے سمارٹ اور کامیاب قرار دیے گئے۔ میرے والد ایک مضبوط ایتھلیٹ تھے اور انہوں نے مکے بازی میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ ایک بار اپنے والدین کو مطلع کیے بغیر میرے والد شکاگو جا کر پارچہ فروش بن گئے۔ دادی ہنا نے اس اقدام کی سخت مخالفت کی، تاہم میرے دادا نے دلائل سے حالات پر قابو پا لیا۔ اس طرح میرے والد محترم شکاگو میں آباد ہوئے۔ اقتصادی بہتری کے علاوہ وہ میرے والد اس اقدام میں دادی ہنا سے آزاد ہو کر اپنی زندگی خود بسر کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ سکرینٹن میں والد محترم نے اپنے خاندان سے مضبوط رشتہ استوار کیے رکھا۔ وہ اپنے ہر بچے کو اسی گرجے میں لے جایا کرتے تھے جہاں وہ خود بچپن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب دادی ماں روڈیم نے سفر آخرت اختیار کیا تو میری عمر 5 برس کی تھی۔ تو دوستو پھر ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اسٹوری اگر اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل فار یو نالج کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔